اسی زمانے کے اندر دیکھیں کتنا سخت زمانہ ہے، یہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، بہت سخت زمانہ ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ امام پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، امام پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ نہیں برادران عزیز، امام اپنا کام کر رہے ہیں، آج بھی زمانے کے امام اپنا کام کر رہے ہیں۔ زمانے کے امام کا جملہ ہے، ہم تم سے غافل نہیں ہوتے، اگر ہم تم سے غافل ہو جائیں تمہارا نام و نشان مٹ جائے۔ اب آپ غور فرمائیے، اسی زمانے کے اندر میں احساس کر رہا تھا کہ ایک مومن کہیں پریشان تھا، اس کو پتا چلا کہ جو نیا والی بن کر آیا ہے وہ والی تشیع کا عقیدہ رکھتا ہے، آل محمد سے عقیدت رکھتا ہے۔ کنفرم نہیں تھا، زمانہ وہی ہے، بنو عباس کا زمانہ۔ بولنے کیسے جائے، پوچھنے کیسے جائے کہ کیا تم آل محمد سے عقیدت رکھتے ہو؟ کون پوچھنے جائے گا؟ اگر کچھ اور نکل آیا تو گردن کاٹنے میں تو وقت بھی نہیں لگے گا، 1 منٹ نہیں لگے گا۔ تو معلوم نہیں ہے، کچھ سنا ہے کہ شاید یہ آل محمد سے عقیدت رکھتا ہے، شاید یہ شیعہ ہے، میں اپنا کیس اس کے پاس لے کے جاؤں، اتنا خراج میرے نام پر لکھ دیا ہے، ٹیکس دیتے دیتے ہی میں مر جاؤں گا، ظلم ہے۔ تو اب میں کیا کروں، اس کو بولنے کیسے جاؤں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ آیا 7ویں امام کے پاس، مدینہ منورہ، اور 7ویں امام سے وہ کہتا ہے کہ مولا ایک شخص والی بن کر، گورنر بن کر آیا تو ہے، مجھے نہیں معلوم، شاید وہ آپ کا چاہنے والا ہے۔ امام نے مسکرا کر اس کو دیکھا، تصدیق کی کہ ہاں وہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ کہا مولا میرا یہ مسئلہ ہے، اگر آپ کوئی تحریر دے دیں تو میرا کام بن جائے گا۔ اب جملہ سنیے، شیخ عباس قمی ہی کا حوالہ دے رہا ہوں، اثر المقال منتل اعمال کا ترجمہ، اس کے اندر یہ جملے کہ امام نے ایک جملہ لکھا، لمبی کہانی نہیں ہے، ایک جملہ لکھا۔ امام نے کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام کے بعد، ان اللہ تحت عرشہ ذلًا، کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک سائے کی جگہ ہے جس میں اس کو رکھا جائے گا، لا یسکنہ الا من اسدى الی اخیہ معروفا، اس سائے میں جگہ اس کو ملے گی جو ان 3 میں سے کوئی ایک کام کرنے والا ہو۔ قیامت کے دن ان اللہ تحت عرشہ، اس کے عرش کے نیچے، یعنی کہ VIP جگہ ہو گئی کہ جہاں پر اگر کسی کو جگہ مل جائے تو اس کے خوش قسمت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ تحت عرشہ، عرش خدا کے نیچے، ذلًا، ذل کہتے ہیں زوئیں کے ساتھ سائے کو، کہ وہ جگہ، سائے سے مراد کیا ہے؟ سائے کا کام ہوتا ہے بچانا، سورج کے مقابلے میں سایہ مل جائے، یعنی عذاب خدا کے مقابلے میں اگر کسی کو وہاں جگہ مل جائے تو اس کے خوش قسمت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ تحت عرشہ ذلًا، سایہ ہے، لا یسکنہ، وہاں جگہ نہیں ملے گی، مگر اس کو، الا، وہ کون ہے کہ جس کو وہاں پر جگہ ملے گی؟ ان 3 میں سے کوئی ایک کام کرتا ہو، الا من اسدى الی اخیہ معروفا، لفظوں پر غور کیجئے گا، اس کو وہاں جگہ ملے گی جو اپنے بھائی کے ساتھ کوئی نیکی کا سلوک کرے، یا او نفس عنہ کربتن، یا اپنے بھائی کی کسی مصیبت کو اس سے دور کرے، او ادخلا، یا ادخلا، داخل کرے، علی قلبہ، اپنے بھائی کے دل میں، سرورن، خوشی کو، سرور کو، کچھ ایسا کرے کہ اس کا بھائی راضی ہو جائے۔ وَهَذَا أَخُوكَ، اور یہ جس کو میں یہ پرچی دے رہا ہوں یہ تیرا بھائی ہے، والسلام۔ یہ تیرا بھائی ہے، خونی بھائی تو نہیں ہے، ایک ماں سے تو نہیں ہے، ایک باپ سے تو نہیں ہے، تو پھر کون سا بھائی ہے؟ کہا یہ تیرا دینی بھائی ہے، یہ رشتہ ولایت کی وجہ سے تیرا بھائی ہے۔ بس اتنا اس کو کہا، لکھ دیا، پرچی دے دی، کہا آگے تیرا نصیب۔ وہ لے کر پہنچا، اسی والی کے گھر پر پہنچا، پوری تفصیل لکھی ہے شیخ عباس قمی نے، میں تو خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ پہنچا، پیغام بھجوایا کہ بھائی میں امام کی طرف سے آیا ہوں، مدینے سے آیا ہوں۔ امام کا ایک لقب صابر، نام بھی نہیں لیتے تھے۔ حالات تو آپ ذرا دیکھیے، آج کل حالات بہت خراب، بہت مشکلات، بہت پریشانی ہے، میں بھی مانتا ہوں، واقعا جو کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، مگر اگر آپ یہ تاریخ پڑھ لیں، تاریخ تشیع، تو پھر اس کے بعد لگے گا کہ اس وقت تو ہم لوگ بہت راحت میں ہیں، کھل کر مجلس کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نام لے رہے ہیں امام کا۔ اس نے تو اندر پیغام بھی بھجوایا، تو امام موسیٰ کاظم نے کہا امام صابر کی طرف سے آیا ہوں، صبر کرنے والے امام کی طرف سے۔ پیغام اس کو اندر پہنچ گیا، وہ بھی سمجھ گیا کہ اس طریقے سے کون یہ پیغام لے کر آیا ہے، یہ تو کوئی میرا اپنا لگتا ہے۔ خود باہر آیا، کیا امام کا پیغام لے کر آئے؟ امام کا پیغام لے کر آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ اندر آؤ۔ اس نے امام کا خط اس کے پاس پیش کیا، سامنے پیش کیا، اس نے کہا امام کی تحریر،
لفظ تو وہاں پر نہیں ہے لیکن بعید نہیں اس نے سوچا ہو کہ یہ تو میرے کفن میں رکھواؤں گا. لفظ نہیں ہے وہاں پر لہذا میں ذمہ نہیں لوں گا. لیکن یہ کہ بہرحال اس نے عبارت دیکھی, آنکھوں سے لگائی, بوسا دیا, اور پھر اس کے بعد جب یہ دیکھا ہاذا اخوک, یہ تیرا بھائی ہے, امام نے کہہ دیا تو اب کسی سند کی ضرورت ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. آگے بڑھا, اس کو سینے سے لگایا, اس کی پیشانی پر بوسا دیا, دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا, بار بار قریب بٹھایا. امام نے یہی تو لکھا ہے کہ جگہ اس کو ملے گی تحت عرش اس سائے میں کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ یا نیکی کرے یا اس کی مشکل کو حل کرے اور یا اس کے دل میں سرور کو داخل کرے, خوشی کو داخل کرے. اس نے کہا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میرا یہ مسئلہ ہے, اتنا خراج خواہ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے, آپ سے پہلے جو والی تھا اس نے یہ مجھ پر ظلم کیا, اگر یہ آپ مسئلہ میرا حل کر دیں آپ کی بڑی مہربانی. کہا کہ نہیں, یہ تو ہو گیا, یہ مسئلہ تو حل ہو گیا, ظلم ہی تو تھا. اس امام کا ماننے والا کسی ظلم کو باقی کیوں رہنے دے گا؟ جب دوسروں پر ظلم نہیں کرنا تو اپنے پر کیوں ظلم کرنے گا؟ خراج کا رجسٹر منگوایا, اس میں سے نام اس کا نکلوایا, کہا کہ نہیں یہ ساری چیزیں ویو کر دیں, کوئی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے. مگر نہیں, اب تو تم بھائی ہو, صرف اتنے پہ تو اکتفا نہیں ہوگا, یہ تو تمہارا مسئلہ تھا, ایک مشکل تھی, نفس عنہ قربتن, اور بھی تو مجھے کچھ کرنا ہے, نیکی بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے دل کے اندر خوشی بھی داخل کرنی ہے. اب وہ کہتا رہے خوشی تو پہلے ہی داخل ہو چکی, اسی کو میں نیکی سمجھتا ہوں. کہ نہیں, دیکھو یہ میری اہم چیزیں ہیں, میری اپنی چیزیں ہیں, میں ان میں سے ہر ایک تیرے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں, آدھا تیرا آدھا میرا. یہ نہیں کہہ رہا کہ مر جاؤں گا تو وصیت کر دوں گا تجھے مل جائے گا, نا, علی کا جملہ ہے کہ اپنے مال میں اپنا وصی خود بن جا. کیوں انتظار کرتا ہے کہ مرے گا تو پھر کوئی تیری وصیت پر عمل کرے گا؟ جو کرنا ہے کرو, شروع کرو. میں مروں گا اس کے بعد یہ کر دینا, وہ تو ٹھیک ہے, آخر میں جو نہ ہو سکے اس کے لیے وصیت کرو. تو کر سکتے ہو, خدا نے گنجائش دی, کرو. بہت کام ہے شہر کے اندر کرنے کے, ملک میں کرنے کے, بہت کام ہے, کرو. تو یہاں پر اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تو میری اپنی ہیں, تجھے امام نے خود سند دی ہے, تو میرا بھائی ہے, اب تو تیرے ساتھ آدھی آدھی چیزیں بانٹوں گا, یہ تیرا یہ میرا, یہ آدھا تیرا یہ آدھا میرا, یہ آدھا تیرا یہ آدھا میرا. بہت کچھ اس نے آدھا آدھا وہیں پر تقسیم کر دیا. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک بات بتا, میں نے تیرے دل میں خوشی کو داخل کیا؟ تیسری چیز تو وہی تھی. کہا کہ ہاں یقیناً تو نے میرا دل خوش کر دیا. کہا بس میں تجھ سے یہی سننا چاہ رہا تھا. اس نے اجازت لی. اب زیادہ تو وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا, اس کو بھی معلوم ہے کہ اس کی پوزیشن کیا. یہ مومن بھی زیادتی کرے گا, اگر اس کو اس سے زیادہ انگیج کرے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی کرے گا. تو اس کو بھی تو سمجھنا ہے کہ جس پوزیشن پر وہ ہے تو اس کو کتنی زحمت دینی ہے. وزڈم بھی تو ہوتا ہے, حکمت بھی تو ہوتی ہے. بس وہ وہاں سے اٹھا, اب وہ اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے. اس نے اتنا میرا کام کر دیا, رشتہ ایمانی کا اتنا پاس اور لحاظ. لوگ تو خونی رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے, اس نے ایمانی رشتے کا اتنا لحاظ کیا. اب میں کیا کروں اس کے لیے؟ کہ مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں کیا کر سکتا ہوں. مال تو میرے پاس ہے نہیں, دولت تو میرے پاس ہے نہیں, وہ تو اسی نے مجھے دی ہے. تب میں کیا اس کے لیے کروں؟ کہ ایک کام میں اس کے لیے کروں گا, حج کے لیے جاتا ہوں, خانہ کعبہ کے پاس اس کے لیے دعا مانگوں گا, مدینہ منورہ جاؤں گا, ساتھ میں امام سے ملاقات کروں گا اور امام کو بتاؤں گا کہ مولا وہ کیسا چاہنے والا ہے آپ کا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا مہربانی کا سلوک کیا, تاکہ امام بھی اس کے لیے دعا کریں. اچھا اب یہ آیا واپس, اس زمانے کا سفر, مسافر طے کر کے پہنچا, مکہ پہنچا, پھر واپس آیا مدینہ, اور امام سے ملاقات کے لیے اس نے ریکویسٹ کی کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. آیا, امام نے ملاقات کا وقت دیا, اندر داخل ہوا اور کہا مولا آپ کو یاد ہے ایک مشکل تھی میری, میں نے آپ سے کہا تھا فلاں علاقے میں رہتا ہوں, اس کا والی شاید, پھر آپ نے کہا ہے, آپ نے ایک تحریر دی, وہ تحریر میں لے کر گیا. ہاں بھائی کیا ہوا؟ معلوم ہے امام کو, مگر سننا چاہتے ہیں, اچھا لگتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, ہم بہت سے واقعات جانتے ہیں, علی نے خیبر کو کیسے اکھاڑا ہم جانتے ہیں, مگر سننا اچھا لگتا ہے. ذکر علی عبادہ ایسے ہی تو نہیں کہا گیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے, ایک زینت ہے, اچھا لگتا ہے. تو اسی طریقے سے ماں کو اپنی اولاد کی کارکردگی سننا اچھا لگتا ہے. وہ خود بھی موجود ہو, جب اس نے کچھ پرفارمنس دی ہو, وہ ایسا کھیلا وہ تو خود دیکھ رہی تھی, مگر جب کوئی دوسرا بتاتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے بہت خوب کھیلا, اچھا لگتا ہے ماں کو سننا. جس طرح سے ماں کو اولاد کے کارنامے سننا اچھا لگتا ہے, اسی طرح سے امام کو اپنے ماننے والوں کے کارنامے سننا اچھا لگتا ہے.
تو اب امام کیا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ پھر ہوا کیا؟ کہا مولا میں گیا اس کے پاس، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مولا اس نے میرا استقبال کیا، پھر کہا اپنی چیزوں کو میرے ساتھ بانٹا، پھر کہا مولا اس نے وہ تمام تر جو ظلم مجھ پر ہو رہا تھا اس کے اختیار میں تھا، اس نے ویو کر دیا۔ امام سنتے جاتے ہیں، چہرہ چمکتا جاتا ہے، دمکتا جاتا ہے، مسکراہٹ چہرے پر آ رہی ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد امام نے کیا کہا تھا؟ جو کسی مومن کے دل کو خوش کرے، اس نے کیا سوال کیا کہ مولا ایک بات تو بتائیے، میرا دل تو اس نے بہت خوش کیا، آپ کا دل کو خوش کیا؟ جگہ تو اتنے پر مل جانے والی تھی کہ اگر کسی مومن کے دل کو خوش کر دے۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ مولا میرا دل تو خوش کیا، آپ کا دل خوش کیا؟ اب جملہ سنیے ساتویں امام کا، خدا کی قسم میرا دل خوش کیا، خدا کی قسم علی کا دل خوش کیا، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کا دل خوش کیا، خدا کی قسم خود خدا کو خوش کیا۔ بس برادران عزیز، خوشیاں بانٹیں، جتنی خوشیاں بانٹ سکتے ہیں بانٹیں۔ اگر کسی پر ہونے والے ظلم کو روک سکتے ہیں روکیں، اگر کسی کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں اس پریشانی کو دور کریں۔ اگر غیر ہے تو کچھ اپنا ہو جائے گا، اگر اپنا ہے تو اور زیادہ اپنا ہو جائے گا، اور وہ اگر اپنا ہو گیا تو زمانے کا امام بھی آپ کا اپنا ہو جائے گا۔